احد کے میدان میں جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پیچھے ہٹ گئے، جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ شکست میں بدل گئی. 70 صحابہ کی جانیں گئی تھی احد کے میدان میں. امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تھا. اس میدان احد کی بات کر رہا ہوں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. سنو، جب حالات ایسے سخت آ جاتے ہیں ہم پر تو کفار اور مشرکین کے پاس ایک ہی چیز رہ جاتی ہے، ہمارا مذاق اڑانا. اچھل کود زیادہ شروع ہو جاتا ہے کیڑے مکوڑوں کا. احد کے میدان میں یہ ہونے لگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ احد کے پہاڑ پر بیٹھ چکے تھے، یعنی میدان خالی ہو چکا ہے اور کفار اور مشرکین دندنا رہے میدان میں، اپنی فتح کا جشن منا رہے ہیں. ہاں، آپ کو حالات ذہن میں رکھنا ہے اور سنو، جب جشن منایا جاتا ہے تو تم نروس مت ہونا. بہت زیادہ جشن منانے والے زیادہ دیر تک نہیں مناتے. سنو، کفار اور مشرکین کی طرف سے ابو سفیان آئے اور جشن مناتے ہوئے پکارتے ہوئے کہنے لگا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر. ان کے نظر میں تھا کہ یہ سب شہید ہو چکے. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ حضور پاک بھی شہید ہو گئے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی شہید ہو گئے. وہ کفار اور مشرکین کے درمیان نعرے لگا کر کہہ رہے تھے، میرے عزیزو، حضور زخمی تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک سے خون بہ رہا تھا، صحابہ موجود ہیں زخمی حالت میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور کہا اس کا جواب دینا ہوگا اس کافر کا. خاموش بیٹھنا یہ اخلاق نہیں، جواب دینا ہے. اور جواب دینے کے لیے میرے آقا نے کس کو اٹھایا؟ عمر ابن خطاب کو. کہا عمر کھڑے ہو جاؤ، عمر کھڑے ہو جاؤ، جواب دو. جب ادھر سے ابو سفیان پکارنے لگا کہ کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے عمر، احد کے میدان، احد کے پہاڑ کی دامن سے سیدنا عمر ابن خطاب پکارنے لگے، یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہے ابو بکر صدیق، یہ ہے عمر، زندہ ہے اور تیری آنکھ میں گڑتے رہیں گے. ادھر سے نعرہ لگایا اور مشرکین نے نعرہ لگانا شروع کیا، اعل حبل، اعل حبل. حبل ان کے دیوتا کا نام تھا. حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو. حضور نے فرمایا حضرت عمر سے، عمر جواب دو. حضرت عمر نے جواب دینا شروع کیا، اللہ اجل، اللہ اجل، اللہ بزرگ ہے، اللہ بلند ہے. پھر ادھر سے نعرہ لگ رہا تھا. سنو میں کیوں کہہ رہا ہوں، غیرت ایمانی یہ ضروری ہے. نعرہ یہ لگانے لگے، لنا عزا ولا عزا لکم. عزا بھی ان کی ایک دیوی کا نام تھا. احد کے میدان میں مشرکین کہہ رہے ہیں ہمارے پاس عزت دینے والی دیوی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت عمر کو پھر حضور نے کہا جواب دو. حضرت عمر کہتے ہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے. آخری نعرہ بڑا دلچسپ ہے، آخری نعرہ جس کے بعد کافروں کی زبان بند ہو گئی. ابو سفیان نے کہا کب تک جواب دو گے؟ عمر دیکھو ہم نے بدلہ لے لیا، برابر ہو گئے. بدر کے میدان میں جو پہلی جنگ تھی اس میں 70 کافر مارے گئے تھے اور احد کے میدان میں 70 مسلمان شہید ہو گئے. ابو سفیان کہتا ہے دیکھو برابر ہو گیا، تم نے ایک سال پہلے 70 ہمارے مارے تھے، اس سال 70 ہم نے تمہارے مارے، جنگ برابر ہو گئی. حضرت عمر کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں، ابو سفیان کہاں کی برابری، کس برابری کی بات کر رہا ہے؟ کوئی برابری نہیں. تمہارے مارے ہوئے مردے دوزخ میں ہیں، ہمارے مرے ہوئے جنت میں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ غیرت ایمانی ہے. احد کا میدان کیا ہوا؟ حالات صحیح تھے، حالات صحیح تھے. وہاں 70 صحابہ کی جانیں گئی ہیں. کیسی تکلیفیں احد کے میدان میں تھی، بیان کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے. حضرت عبداللہ بن جہش صحابی ہیں جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. دیش کی کہانی. 13 دن ہو گئے پیشنٹ نہیں آیا. جھولا صاحب کے وہاں پہ لائن سعد بن ربی جن کا پیٹ پھاڑ کر آنسوڑیاں باہر نکالی گئی. انس بن نزیر وہ صحابی ہیں جن کی انگلی کے علاوہ پورا جسم ملا.
یہ احد کے میدان میں اتنے سخت حالات میں سیدنا عمر کھڑے ہو کر جواب دے رہے ہیں. سنو میرے عزیزو، آج کے وقت میں اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جواب دینا چاہیے تو پھر میں کہتا ہوں حدیث پاک کی روح کے اعتبار سے اس عالم کو گونگا شیطان کہا گیا. گونگا شیطان کہا گیا. تم اپنی ماں کے اوپر آ جائے، بیوی کے اوپر آ جائے، بچوں کے اوپر آ جائے تو جواب دیتے ہو. محمد رسول اللہ کی ذات پر یا اسلام پر یا قرآن پر بات آئے تو میرے عزیزو پھر زندگی کے یہ حکمتیں اور مصلحتیں نہیں دیکھی جاتی. ہماری عزت، ہماری آبرو رسول اللہ کے نام سے ہے. آج ان حالات کے اعتبار سے میں آپ کو صرف اور صرف اتنی بات کہوں گا، ایمان پر جمے رہو، ڈٹے رہو، مضبوطی سے قائم رہو. جو دین اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کا سمجھوتا کبھی نہیں کرنا. سیدنا مولانا رضی اللہ علیہ نے کیا خوب نعرہ لگایا تھا، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو.